مزارات پر پھول ڈالنا، چادر چڑھانا اور چراغاں کرنا اس کا شرعی حکم۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ اللہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان اور حال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں، مگر ہر چیز کی تسبیح کو ہر ایک نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اہل ایمان کی قبروں پر جو سبزہ گھاس وغیرہ اگا ہوتا ہے، ہرا سبزہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کی تسبیح بیان کرنے کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے۔ نیک ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہ گار ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کی عذاب میں تخفیف یعنی کمی واقع ہوتی ہے۔ قبروں اور مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں جو لوگ، اس کا بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہرا سبزہ اللہ کی تسبیح و تکبیر بیان کرتا ہے اور اس کا ثواب اہل قبر کو ملتا ہے، اور جب تک یہ تازہ اور ہرا بھرا رہتا ہے اس کا ثواب اہل قبر کو ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ عذاب ان کے کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا غیبت چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی منگوائی اور آپ نے اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل کیوں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہرا سبزہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچے گا، جس سے ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی واقع ہوگی، اور یہ اس وقت تک عمل جاری رہے گا جب تک یہ سوکھ نہ جائے۔ حضرت بریدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر میں دو ٹہنیاں رکھنے کی وصیت فرمائی تھی، اور جب ٹہنیوں کی تسبیح کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف کی امید ہے تو تلاوت قرآن کی برکت سے تو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ حدیث پاک عام ہے، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں قبر کے پاس تلاوت قرآن کو مستحب کہا ہے، اس لیے کہ جب ٹہنی کی تسبیح سے تخفیف کی امید ہو سکتی ہے تو تلاوت قرآن سے بدطریق اولا امید کی جا سکتی ہے۔ گلاب کے یہ دوسرے پھول قبروں پر رکھنا اچھا ہے، اور ان پھولوں کی قیمت صدقہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ حقیقت تو بے غبار ہو گئی کہ اور حق بات روشن ہو گئی کہ مسلمانوں کی قبروں پر پھول رکھنا، پتے ٹہنیاں اور گھاس اگانا مسنون عمل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی کہ صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور یہ عمل عام ہے، قیامت تک اس کو نسخ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کلمہ گو اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور مزید کسی کی تائید کی ضرورت نہیں۔ تاہم ہم نے تبرکن اکابر آئمہ اہل سنت کے اقوال پیش کر دیے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے، تو اس کو اللہ ہی سمجھائے۔ اہل ایمان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کا یہ عمل عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں۔ اعتدال اور توازن جو اسلامی احکام اور تعلیمات کا طرہ امتیاز ہے، ہمارے ہاں مقصود ہے۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر حرام کہہ دیا جاتا ہے، جو سراسر زیادتی اور احکام شرع کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف جائز سمجھتے ہوئے بلکہ سنت سمجھنے والوں نے اس سنت کے ساتھ اتنی بدعات جوڑ دی ہیں کہ علمان والحفیظ، مزارات صالحین کے پاس
मोमबत्तियां जलाने और चिरागा रोशन करने के असल सरफ ये है कि ज़ायरीन किसी वजह से दिन को ज़ियारत कबूर के लिए नहीं आ सकते, रात को वक्त मिलता है। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए, साहिब मज़ार तक आराम से पहुंचने के लिए, ज़ायरीन की सहूलत के लिए रात के वक्त मोमबत्ती या चिराग वगैरह के ज़रिए रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था, ताकि रात को आने जाने वाले, तदफीन करने वालों और ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो और रोशनी में वो बआसानी आ जा सकें। ये चिरागा आम रास्तों में, कब्रिस्तानों और मसाजिद वगैरह में होता था और आज भी बवक्त ज़रूरत होता है और हो सकता है इसके जवाज़, बल्कि इस्तबाब में कोई शुबा नहीं। अच्छी बिद्दत नई बात जो मकसूद शरअ के मुवाफ़िक़ हो सुन्नत कहलाती है। बस उलमा और औलिया और सुलहा की सालिहीन की कब्रों पर गुंबद बनाना, उनकी कब्रों पर पर्दे, इमामे और कपड़े डालना जायज़ है, जबकि इससे मकसद लोगों की नज़रों में इनकी अज़मत का इजहार करना होता है। वो साहिब कब्र को हकीर न समझे। यूं ही औलिया और सालिहीन की कब्र के पास कंदीलें और शमे रोशन करना ताज़ीमो अजलाल की बिना पर है, सो इसमें इरादा अच्छा है। जैतून के तेल, मोमबत्तियाँ औलिया अल्लाह की कब्रों के पास रोशन की जाती हैं, ये भी इनकी ताज़ीम व मोहब्बत है, लिहाजा जायज़ है, इससे रोकना नहीं चाहिए। बाज़ फुक़हा ने सालिहीन और औलिया की कब्रों पर गुलाफ और कपड़े रखने को मकरूह करार दिया है, लेकिन अब हम कहते हैं कि आम लोगों की नज़रों में ताज़ीम व तकरीम मकसूद है, ताकि वो कब्र वाले को हकीर न समझें और ताकि आजिज़ी व इनकसारी पैदा हो और गाफिल ज़ायरीन में अदब पैदा हो। तो ये अमूर जायज़ हैं और अमाल का दारुमदार नीयतों पर है, अगरचा नई चीज़ है। खलासा कलाम ये है कि मुसलमान की कब्र पर फूल चढ़ाना भी मसनून है और ज़ायरीन की सहूलत के लिए रात को चिराग जलाना या रोशनी करना भी जायज़ अमल है। इससे लोगों को आराम और साहिब कब्र को इज़्ज़त व अज़मत का इजहार होता है। यूं ही ग़िलाफ़ चढ़ाना भी मज़ारात औलिया की तज़ीम व तकरीम का इजहार करना है। मगर आजकल बाज़ मज़ारात और मकाबर पर जो जहालत, फजूल खर्ची, गुमराही और माहौल की पराग गंदगी को ताफ़ुन पैदा किया जाता है, वो सरासर फजूल और असराफ और जहालत व गुमराही है। जब किसी मज़ार, साहिब मज़ार या कब्र पर एक चादर मौजूद है तो दूसरी की ज़रूरत नहीं। बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है।